السلام علیکم، ویلکم ٹو لا انفارمیشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم میڈیکل لیگل رپورٹس اور پوسٹ مارٹم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میڈیکل لیگل رپورٹس اور پوسٹ مارٹم کے اندر کیا درج ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے اندر کیا کیا لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے ویورز اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اس ویڈیو کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم میڈیکل لیگل رپورٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور دوسرے حصے میں ہم پوسٹ مارٹم کو ڈسکس کریں گے، اور آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے پریکٹیکل ایگزامپل اور اشکال ویڈیو کے لاسٹ میں دے دی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ میڈیکل لیگل رپورٹس کیا ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی کرمنل اوفینس ہوتا ہے یا لڑائی جھگڑے کے اندر کوئی بھی زخمی ہو جاتا ہے یا کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے تو پولیس والے آتھورائز میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر کو ایک درخواست لکھ کے دیتے ہیں، تو وہ اس کے اندر میڈیکل کرتا ہے۔ میڈیکل کرنے کے بعد جو بھی رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق سیکشن لگائے جاتے ہیں، دفعہ لگائی جاتی ہیں، پھر اس کے مطابق FIR درج کی جاتی ہے۔ میڈیکل لیگل رپورٹس کب ریکوائرڈ کی جاتی ہیں؟ کسی بھی کرمنل کیسز کے اندر، یا تو وہ لڑائی جھگڑے کا کیس ہو، یا کسی بندے کو کوئی ہتھوڑا چھری وغیرہ مار کر زخمی کر دیا گیا ہو، یا کسی کو زہر دے دی گئی ہو، اور اسی طرح سے ریپ کے کیسز کے اندر یا کسی کا مرڈر کر دیا گیا ہو، تو تب ان کرمنل کیسز کے اندر میڈیکل لیگل رپورٹس کروانا ضروری ہوتی ہے۔ میڈیکل لیگل رپورٹس میں درج ذیل رپورٹ شامل ہوتی ہیں، جن میں انجری رپورٹس، پوسٹ مارٹم رپورٹ، ڈائنگ ڈکلیریشن کہ مرتے وقت جو بیان دیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ آف مینٹل فٹنس، سرٹیفکیٹ ان کنیکشن ود ریپ اوفینسز۔ تو یہ جتنی بھی ساری چیزیں یہ میڈیکل رپورٹس کی مثالیں، جنہیں MLR یا MLC کہا جاتا ہے۔ میڈیکل لیگل رپورٹ کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ فیکٹس بیان کیے جاتے ہیں جن کے اوپر ڈاکٹر اپنا ایگزامینیشن کرتا ہے، جن کا چیک اپ وغیرہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب رپورٹ تیار کرتا ہے تو بھی ڈاکٹر فیکٹس کے اوپر اپنی اوپینین دیتا ہے۔ تو یہ جو اوپینین ہوتی ہے یہ بھی کافی اہمیت کے حامل ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اس کے اندر وجہ بتاتا ہے یا زخموں کی نوعیت کے بارے میں بتاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی FIR وغیرہ درج کی جاتی ہیں۔ رولز اینڈ ریگولیشن فار کنڈکٹنگ MLC کہ ان کے لیے کون سے اصول و ضوابط ہیں، کس طرح سے ان کو کیا جانا چاہیے۔ میڈیکل لیگل رپورٹس کرنے کے لیے جب بھی میڈیکل کیا جا رہا ہو اسی وقت ہی اس کی رپورٹ کو لکھا جانا چاہیے، اور ڈاکٹر جو بھی کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کے ساتھ کرے کہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ مس نہ ہو جائے جس کا چیک اپ کرنا یا جس کا ایگزامینیشن کرنا بہت ضروری ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹ، ٹائم اور ڈسکرپشن وغیرہ بھی لازمی طور پر لکھی جانی چاہیے۔ باڈی کا آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے انجری جتنی بھی ہیں ان کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔ نیچر آف انجری کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی انجری تھی، فائر کی تھی، چھری کی تھی، ہتھوڑے کی تھی، تو ان کو بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر فائر کی انجری ہے تو اس کے اندر یہ لکھے گا کتنے فائر لگے ہیں، کوئی فائر جو لگا ہے وہ آر پار ہو گیا ہے یا باڈی کے اندر موجود ہے، تو اس کا سائز کتنا ہے، کتنی فیٹ کی دوری سے وہ فائر کیا گیا، یہ ساری ڈیٹیل لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا تو ویورز اب بات کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کے اوپر۔ پوسٹ مارٹم جسے آٹوپسی بھی کہا جاتا ہے، جب بھی کسی بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے یا کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے یا کوئی بندہ غیر فطری طور پر مر جاتا ہے یا کسی کو زہر دے کر مارا جاتا ہے، تو ان سب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ پوسٹ مارٹم بندے کا سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کا بیرونی اور اندرونی طور پر ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے موت کی وجہ کو جانا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی جو کرمنل کارروائی ہے اس کو اسسٹ کیا جائے۔ جب ڈاکٹر بندے کا ایگزامینیشن کر لیتا ہے، ڈیڈ باڈی کا ایگزامینیشن کر لیتا ہے، اس کی چیر پھاڑ کرنے کے بعد پھر ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے جسے پوسٹ مارٹم رپورٹ کہا جاتا ہے، اور اس کی بیس پر ہی بہت سے کرمنل کیسز میں سزا جزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو رپورٹ ہے اس میں سب سے پہلے ریفرنس نمبر یا کتاب نمبر دیا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ نمبر دیا جاتا ہے۔ اس میں نے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہوا ہے۔ جب بھی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے لائی جاتی ہے تو دو بندے اس کو آئیڈینٹیفائڈ کرتے ہیں جو اس ڈیڈ باڈی کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان کا نام، ایڈریس اور CNIC نمبر وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ پھر تاریخ اور وقت لکھا جاتا ہے کہ کب ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے۔ پھر جب آٹوپسی پوسٹ مارٹم شروع کیا جاتا ہے وہ تاریخ اور وقت لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ٹائم اور تاریخ لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
पोस्ट मार्टम में ये भी लिखा जाता है कि डेड बॉडी को कौन लाया था, पुलिस वालों ने आइडेंटिफाइड किया तो उन पुलिस वालों का नाम लिखा जाता है जो पुलिस वाले उसको लेके आए थे। उसके बाद अगला हिस्सा एक जर्नल सा होता है पोस्ट मार्टम में, जिसमें डेड बॉडी का नाम, उसकी वल्दियत वगैरह लिखी जाती है, फिर उसकी उम्र लिखी जाती है, बताया जाता है ये मेल था या फीमेल, बच्चा था, बूढ़ा, ये इसके ऊपर लिखा जाता है, पूरा मुकम्मल एड्रेस लिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के अंदर डेड बॉडी का हाइट और वेट लिखा जाता है, उसकी जिसामत के बारे में लिखा जाता है, छोटे कद का था, बड़े कद का था, जैसे भी होता है, दरमियाने कद का था, वो पूरी जिसामत बयान की जाती है। अगर कोई बॉडी अननोन बॉडी होगी तो उसके अंदर स्पेशल आइडेंटिफिकेशन फीचर, कोई भी ऐसा निशानात मौजूद होंगे तो वो भी बयान किए जाएंगे। पोस्टमार्टम में पहले नंबर पे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है, मतलब कि जब भी डेड बॉडी लेके आएंगे तो डॉक्टर साहब जो भी पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहा होगा वो पूरी बॉडी के बाहर वाले हिस्से का चेकअप करेगा कि जिस्म के अंदर पहले बाहर वाले हिस्से में कौन से निशानात मौजूद हैं, कोई ज़ख़म मौजूद है, किस तरह का ज़ख़म मौजूद है, गले के ऊपर कोई निशान मौजूद है तो वो भी लिखेगा। फिर कपड़ों की हालत, कपड़ों पे खून लगा हुआ है, मट्टी लगी हुई है या कोई भी चीज़ है तो वो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में लिखी जाएंगी। और जिस्म का ये जो साइज़ वगैरह था, ये सारा कुछ हमने पीछे डिस्कस किया, वो भी सारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में लिखा जाएगा। और अगर कोई इंजरीज़ वगैरह मौजूद हैं बैरूनी तौर पर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, तो उन इंजरीज़ की डिटेल भी लिखी जाएगी। पोस्टमार्टम जब कंडक्ट किया जाता है तो इंसान के जिस्म को चीर फाड़ करने के बाद कौन कौन से हिस्सों को एग्जामिनेशन किया जाता है। पोस्टमार्टम करते वक्त पूरे इंसान की बॉडी को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा जो होता है सर से लेकर गर्दन तक, ये शामिल होता है। जब सर का एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा एक स्काल्प, जो जिसके ऊपर सर के बाल होते हैं, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर स्कल जो होता है, जो पूरी हड्डी वाला फ्रेम वर्क है, उसका मुआयना किया जाता है। उसके बाद मेम्ब्रेन झिल्ली का जो होता है एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर उसके बाद दिमाग का, ब्रेन का एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर उसके बाद गर्दन को देखा जाता है कि गर्दन के अंदर कोई ज़ख़म तो मौजूद नहीं है, कोई मरोड़ तो नहीं आई, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है या बिल्कुल ठीक सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब इस हिस्से में लिखेगा, हेड एंड नेक वाले हिस्से के अंदर। दूसरा हिस्सा जो है वो चेस्ट का होता है। बंदे की छाती की हड्डी, नरम हड्डी, पसलियाँ, फेफड़ों की झिल्ली, सांस की नाली का इब्तिदाई हिस्सा, सांस की नाली, हवा की नाली, इन सब का मुआयना किया जाता है। फिर बायां और दायां फेफड़ा, गिलाफ कल्ब, दिल, खून की नालियाँ, इन सब का जो होता है एक तफसीली मुआयना किया जाता है। एक डॉक्टर साहब जो पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे होते हैं वो मुकम्मल डिटेल के साथ लिखते हैं कि आया कोई भी हिस्सा इंजर है, अगर है तो कितना इंजर है, और इसके अलावा लिखा है कोई हेल्थी है, कुछ भी उसमें मौजूद नहीं है, तो वो भी अलहदा से लिखा जाता है। अब तीसरा हिस्सा जो पेट का हिस्सा कहलाता है, इसमें पेट के अंदर के अज़ा के बारे में जो मुतासिर हुए तो उनकी नोयत लिखी जाती है। अगर ज़रूरत पड़े रीढ़ की हड्डी का मुआयना करने का तो फिर इस हिस्से में रीढ़ की हड्डी को खोला जाता है और इसका अच्छी तरह से मुआयना किया जाता है कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, या इसका कोई भी मोहरा हिला हुआ तो नहीं था, किसी ने इसको ज़रब या चोट तो नहीं लगाई। तो ये भी सारी डिटेल जितनी भी होती है रीढ़ की हड्डी के मुआयने के बाद लिखी जाती है। अगर बिल्कुल डॉक्टर साहब को लग रहा हो ठीक हो तो फिर इस हिस्से का मुआयना नहीं किया जाता है। कोई भी टेस्ट वगैरह किया गया हो, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड किया हो, या डीएनए का टेस्ट लेबॉरेटरी में भेजा गया हो, या गुर्दों का सैंपल वगैरह लेके या कोई भी ब्लड का सैंपल लेके किसी लेबॉरेटरी में भेजा हो, ज़रूरी हो भेजना, तो वो भेजा जाएगा। फिर उसके बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट जितनी होती हैं वो भी साथ पोस्टमार्टम के अंदर अरेंज की जाती है, साथ अटैच की जाती हैं। और जो भी डॉक्टर साहब को लगता है मुनासिब लगता है वो इस फाइनल ओपिनियन के अंदर लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद तारीख वगैरह लिखने के बाद डॉक्टर अपने सिग्नेचर करेगा और अपना ओहदा वगैरह लिखने के बाद अपनी स्टैंप लगा देगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। इसके जो सैंपल हैं वो भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। पहले सैंपल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंसान की जब खोपड़ी का एग्जामिनेशन किया जाता है तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट मुरतब करते वक्त इनकी अशकाल बना के भी देनी होती है ताकि जज साहब और पुलिस वालों की रहनुमाई हो सके। जिस जगह पे भी कोई ज़ख़म का निशान मौजूद होगा उसको अलहदा से लिखा जाएगा
اور اس کے لیفٹ رائٹ اور بیک سائڈ اور فرنٹ سائڈ چاروں طرف سے اس کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے پوری باڈی کی جو اشکال ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، جہاں پہ بھی جسم کے اندر کوئی زخم وغیرہ موجود ہو، یہاں پہ اگر کوئی فائر کا زخم ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا، ہتھوڑی چاقو چھری کا زخم ہوتا ہے تو وہ بھی علیحدہ سے لکھا جاتا ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، یہاں پہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہاں پہ بالکل یہ ہاسپٹل کا نیم لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ جس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، باڈی آئیڈینٹیفائڈ کرنے والوں کا نام ہے، ٹائم اینڈ ڈیٹ ہے، اور باڈی کس نے ریسیو کی یا یہ جو پوسٹ مارٹم کب کنڈکٹ کیا گیا ہے، کوئی ٹیسٹ وغیرہ تھا تو وہ یہاں پہ لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ایکسٹرنل ایگزامینیشن ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ایگزامینیشن کیا ہے۔ سر کا جو پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تو اس کے اندر یہ کھوپڑی کا، اسکل کا، میمبرینس برین وغیرہ کا جو پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، جو ایگزامینیشن کیا جائے گا اس کے بارے میں ڈیٹیل یہاں پہ لکھی جائے گی۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو ہیلتھی لکھ دیا جاتا ہے، اگر کوئی زخم وغیرہ موجود ہے تو اس کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے۔ پھر پیٹ کے اندر جتنے بھی اعضاء موجود ہیں ان کی ساری ڈیٹیل جو ہوگی وہ بھی یہاں پہ لکھی جائے گی کہ کوئی زخم موجود تھا نہیں تھا، تو پھر اس کو ہیلتھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے اس کو ریسیو کیا اس کی مہر اور اسٹمپ لگ جاتی ہے، پھر ڈاکٹر صاحب اپنے نیچے سگنیچر کر دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ پوسٹ مارٹم کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی کویسچن ہو تو ہمیں کمنٹس کریں تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو آنسر دیں گے۔ اللہ حافظ۔